ذرا تصور کریں اس وقت اسی لمحے جب آپ یہ الفاظ سن رہے ہیں، آپ کے دائیں اور بائیں دو ایسی عظیم ہستیاں موجود ہیں جنہیں آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، مگر وہ آپ کی ہر بات، ہر الفاظ اور ہر عمل کو محفوظ کر رہی ہے۔ یہ کوئی افسانہ یا تصور نہیں بلکہ قرآن مجید کی بیان کردہ حقیقت ہے۔ آج آپ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو کون سی ذمہ داریاں سونپی ہیں، اور یہ حقیقت شاید آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ حیران کن ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ کاف کی آیت نمبر 17 اور 18 میں فرماتا ہے کہ جب دو لکھنے والے ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب انسان کے اعمال محفوظ کر رہے ہوتے ہیں تو انسان اپنی زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکالتا مگر ایک نگران فرشتہ فوراً اسے لکھ لیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہماری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ، خواہ وہ اچھا ہو یا برا، اللہ کے مقرر کردہ فرشتوں کے ریکارڈ میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ کوئی بات، کوئی راز اور کوئی عمل ان سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ انفطار میں فرماتا ہے کہ تم پر معزز لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے ہر عمل کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت اسی لیے عطا فرمائی کہ ان کی ذمہ داری نہایت اہم ہے، لیکن یہ فرشتے صرف اعمال لکھنے والے ہی نہیں۔ سورۃ رد کی آیت 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر انسان کے آگے اور پیچھے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو وہ اس کی حفاظت پر مامور رہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن کے فرشتے باری باری تمہارے پاس آتے ہیں اور فجر عصر کے وقت ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جانتا ہے ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز کی حالت میں چھوڑا، اور جب ان کے پاس آئے تھے تب بھی وہ نماز ہی میں مشغول تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ کبھی سوچا ہے کتنی مرتبہ آپ کسی حادثے سے محفوظ رہے؟ کتنی بار کوئی مصیبت آپ کے قریب آ کر گزر گئی اور آپ کو احساس بھی نہ ہوا؟ یقیناً ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے اور وہ جس طرح چاہے اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ ایک اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ ماں کے پیٹ میں مقررہ مرحلے پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے اس کے رزق، عمر، اعمال اور انجام کے بارے میں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، یعنی آپ کی دنیا میں آمد سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ آپ کے بارے میں مخصوص ذمہ داریاں ادا کر چکا تھا۔ اور اگر آپ اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کے لیے چھپ کر دعا کرتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تمہارے لیے بھی یہی ہو۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آپ کی ایک دعا صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ آپ کے اپنے لیے بھی خیر کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اور صحیح بخاری کی ایک عظیم حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں۔ جب انہیں ایسی مجلس ملتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو وہ اپنے پروں سے اسے گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک ان کی صفیں پہنچ جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں پر اپنی رحمت اور مغفرت کا اعلان فرماتا ہے۔ آخر کار ایک دن وہ وقت بھی آئے گا جب ہر انسان کو موت کا سامنا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ سجدہ میں فرماتا ہے کہ تمہیں موت کا فرشتہ وفات دے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر لمحہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے باہر نہیں ہوتے۔ ہمارے اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں، ہماری دعائیں سنی جا رہی ہیں
اور اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے بندوں کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر آج کی یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے، اپنے اعمال کی حفاظت کیجیے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور فرشتوں کے سامنے بہترین اعمال پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔